بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ جب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت وہ چار ائمہ میں سے یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان چار ائمہ میں سے کسی کو فالو نہیں کریں گے، تو تم حنفی کسی کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ یعنی امام ابو حنیفہ کی تم تقلید کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں یہ عجیب سوال ہے اور یہ غیر مقلدین کا ہی سوال ہو سکتا ہے۔ دیکھیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، جب وہ آئیں گے تو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں مجتہد ہوں گے۔ مجتہد کے اوپر لازم نہیں ہے کہ کسی کی تقلید کریں۔ دیکھو، انسان جو مسلمان ہے اہل اسلام میں سے، جو بھی اہل سنت والجماعت ہے، یا مقلد ہوگا یا مجتہد ہوگا، تیسری چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اجتہاد کے درجے پر فائز ہونے سے پہلے وہ بھی کسی کی تقلید کرتے تھے۔ جب اجتہاد کے درجے پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا تو مجتہد بن گئے۔ تو اسی طرح یا تو مجتہد انسان ہوگا یا مقلد ہوگا، کسی کی تقلید کرنے والا، کسی کی تابعداری کرنے والا، یعنی فروعی مسائل میں۔ کیونکہ خود بخود تو ہم اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں ہمارے بیچ میں تو ہم کسی کی تقلید کیوں کریں؟ یعنی ان کی احادیث موجود ہیں، تو بھئی احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی تو کوئی سمجھدار صاحب علم، کوئی استاذ بھی ہونا ضروری ہے، یا خود بخود ہر انسان اپنی اپنی تحقیق پیش کرے کہ میں نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے، میں نے یوں سمجھا ہے، اس دور کے عالم نے یوں سمجھا ہے، فلاں غیر مقلد نے یوں سمجھا ہے، تو آپ کی سمجھ اور آپ کی تحقیق کو لیں گے، یا خیر القرون کے زمانے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، احمد بن حنبل کی تحقیق کو لیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جو خیر القرون کا زمانہ ہے، جو بہترین زمانہ ہے، جس کے بہتر ہونے کی شہادت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو اس زمانے کے عالم کی تحقیق اور اس کی فقہ پہ چلیں گے، یا اس دور کے غیر مقلد کی اپنی تحقیق پہ چلیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم جو ہے اس دور کے عالم اور اس کی تحقیق کو لیں گے۔ رہی بات امام مہدی رحمہ اللہ کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ بھی جو امت کا تعامل والے مسائل ہیں، جو فقہ چل رہی ہے، تو ان مسائل کے اندر ان کو بھی اجتہاد کے ضرورت نہیں پڑے گی۔ امت کے جو تعامل شدہ مسائل ہیں وہ اس پر ہی ان کی فتویٰ ہوگی۔ البتہ جو جدید مسائل آئیں گے ان کے دور کے اعتبار سے، جو پہلے سے موجود نہیں ہیں، نہ فقہ حنفی میں ہے، نہ حنبلی میں ہے، نہ شافعی میں ہے، نہ مالکی میں ہے، تو ایسے کچھ جدید مسائل، ایسے فرعیات اور جزئیات اگر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئیں گی، امام مہدی رحمہ اللہ کے سامنے آئیں گی، تو پھر وہ جب درجہ اجتہاد پر فائز ہوں گے تو پھر وہ اپنے اس اجتہاد کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اجتہاد وہ کر سکتے ہیں نا، جب مجتہد ہیں تو ان مسائل کے اندر جو پہلے سے امت کے تعامل اور عمل کرنے والے مسائل کے اندر وہ مسائل موجود نہیں ہیں، جدید اگر کوئی مسائل پیش آئیں گے تو وہ اپنے اجتہاد سے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تائید کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک بڑے اللہ والے صوفی، ایک درویش عالم گزرے ہیں، عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ۔ انہوں نے خواب دیکھا، اور اگرچہ خواب حجت نہیں ہوتا ہے لیکن ایک صحیح خبر کا علم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا کہ میں ایک چشمہ دیکھا ہے، اور اس چشمے کا سے چار جو ہیں وہ سمجھا کہ کینال نکلتے ہیں، چار پانی کی نالیاں نکلتی ہیں، پھر آگے جا کر کے دور دور تک
3 نالیاں رک جاتی ہیں، ایک نالی پانی کی ایسی ہے کہ وہ چلتی ہی رہی جاری ساری، کہ کہیں اس کا اینڈ نہ ہوا، کہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ یہ جو چشمہ ہے یہ شریعت محمدی ہے، یہ اس کا چشمہ ہے، اور اس سے بہنے والی جو نالیاں ہیں یہ فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافی ہے، فقہ حنبلی ہے، یہ 3 رک گئے، اور جو فقہ حنفی کی جو نالی ہے یہ جاری ساری ہے اور کہیں پہ ختم نہیں ہوتی، یعنی قیامت تک حنفیت چلتی رہے گی۔ آج بھی جب ریسرچ کیا گیا ہے تو دنیا کی 2/3 میں 2/3 میں جو ہیں وہ حنفیت کو فالو کرنے والے ہیں، اور باقی 1/3 میں ان 3 ائمہ کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال آپ کا سوال کہ امام مہدی رحمہ اللہ وہ کس فرقے کو فالو کریں گے، تو بات یہ ہے کہ جو امت کے تعامل جو پہلے سے مسائل چل رہے ہیں تو وہ ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، انہی پر عمل ہوگا، جو نماز چل رہی اسی نماز کو ہی چلائیں گے، اور جس علاقے میں جہاں اتریں گے دمشق میں تو وہاں کے جو لوگ اپنے امام کو جس مسلک کو فالو کرنے والے ہوں گے امام مہدی اسی پہ چلیں گے، اور علاوہ اس کے جو نئے مسائل آئیں گے ان میں اپنا اجتہاد کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہوں گے، مجتہد ہوں گے۔ علاوہ اس کے کہ آپ دیکھیں کہ بھائی اگر کوئی ایک مسلک کا دوسرے مسلک والے کے پاس نماز پڑھتا ہے تو بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر سعودی عرب جاتے ہیں پاکستان سے اور وہاں نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے، وہاں حنبلی حضرات ہیں، تو اگر ہم رفع دین کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کر سکتے ہیں، وہاں ان کے پیچھے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں ان کی اقتداء میں تو نماز میں رفع دین ہم بھی کر سکتے ہیں، لا حرج فی، جب تک کہ یعنی ایسے مسائل میں ہم ان کی جزیات کو نہیں لے سکتے ہیں جس میں وہ ہمارا عمل فاسد ہو جائے۔ علاوہ اس کے ہم ان کو ان کی جگہ پہ ان کی مسجد میں ان کی نماز پڑھتے ہوئے رفع دین کر سکتے ہیں۔ جب امام شافعی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پہ آئے تو وہاں رفع دین کو چھوڑ دیا، ان کی مسجد میں جب آئے تو رفع دین انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ رفع دین کے تو قائل ہیں، ان کے مسلک کو ہزارہا لوگ فالو کرنے والے ہیں، لیکن یہی امام شافعی رحمہ اللہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد میں آتے ہیں تو رفع دین انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر امام مہدی کسی بھی امام کی فقہ کو فالو کریں گے اس علاقے کے اعتبار سے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو باشندے ہوں گے اس علاقے کے اعتبار سے چلتے ہوئے مسائل پر ان کو چھیڑیں گے نہیں، باقی اگر کوئی نیا مسئلہ آئے گا تو اس میں اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ جدید مسائل کے اندر اپنے اجتہاد کے مطابق بھی عمل کر سکتے ہیں۔ باقی اصول تو سب کے ایک ہی ہیں، اصول کی تو بات ہی نہیں ہے، بات ساری یہ بحث ہے یہ فروعیات کے اندر ہے، جزئیات کے اندر ہے، مسائل کے اندر ہے۔